تو سر یہ آپ کے خیال میں عوام جو ہے وہ واقعی وہ ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے یا عوام اس ڈر کی وجہ سے باہر نہیں آ رہی اور وہ واقعی آج بھی عمران خان صاحب کی رہائی چاہتی ہے؟ دیکھیں بات میں نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے جو گفتگو کی میں نے بڑے غور سے ساری کی ساری سنی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا ظلم ستم ہو رہا ہے تو اور ریاست بڑا ظلم کر رہی ہے. یہ کس قسم کی ریاست ہے اور کس قسم کا ظلم ہے کہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب ایک نیشنل میڈیا کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ان کے دل میں آ رہا ہے وہ بات بھی کر رہے ہیں. ان کو نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا ہے. تو گولی مجھے تو مارنے یہ ظلم سمجھ نہیں آ رہا. ہاں نہیں اللہ معاف کرے یار، یہ کیا بات ہے گولی مار؟ منصور صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی سر میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ بات ان سے کر رہے ہیں، نام میرا لے رہے ہیں تو میں اس پہ بات بھی نہ کروں، یہ تو غلط بات ہے نا. نہیں عمران صاحب آپ نہیں مہدر صاحب میں آپ کو بڑے اچھے جواب دے سکتا ہوں. آپ کا نام لینا جرم نہیں ہے. میں پروگرام کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا. پلیز آپ بات سن لیں. میں نے بھی آپ کی بات سنی ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ عجیب و غریب قسم کا ظلم جبر ہوا ہے اور آپ اس چیز کا مذاق بنا رہے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کر رہے ہیں ان کو کچھ ہو نہیں رہا. مطلب میرے اوپر دہشت گردی کی ایف آئی آر درج کر دی، میرے اوپر مقدمات بنا دیے، اب فیلز کروا رہا ہوں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب جو ہے وہ بندہ نعیم صاحب سنیے. نعیم صاحب یہ کس قسم کی آپ منطق دے رہے ہیں؟ نعیم صاحب ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں سر، ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں تاکہ سب سمجھ سکیں. یہ اپنی بات پوری کر لیجئے پھر آپ بھی اپنی بات کر لیجئے گا. جی کریں جی کریں. ایک تو میں نے یہ بات کرنی تھی کہ مجھے اس ظلم کی سمجھ نہیں آ رہی یہ ریاست کس قسم کا ظلم کر رہی ہے. ہاں 9 مئی کے لوگ اگر جو گرفتار ہیں یا ان سے متعلقہ جو لوگ ان کی گرفتاری کے لیے اگر چھاپے مارے جاتے ہیں تو 9 مئی کیا جرم نہیں تھا؟ کیا نعیم حیدر پنجوتا صاحب یا کوئی اور یہاں پر بیٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ 9 مئی کو کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوا؟ تو پوائنٹ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد 9 مئی کے بعد اور 9 مئی سے پہلے عمران خان صاحب نے کئی کالز دیں. پچھلے ہفتے یا لاسٹ ویک میں جو انہوں نے آخری کال دی تھی وہ 8ویں کال تھی. تو وہ غلطی میں جو میرا خیال ہے کہ 9 مئی کو کیونکہ اس طرح کا پلان کیا گیا تھا، لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ ہم جنرل ناصر منیر کا تختہ بس الٹنے والے ہیں، وہ جا رہے ہیں، نئے آ رہے ہیں، ملک میں انقلاب آ چکا ہے، تو لوگ جو ہیں وہ غلط فہمی میں مارے گئے. وہ میرا یہ خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد کوئی موومنٹ، کوئی احتجاج، کوئی اس طرح کی چیز، مجھے وہ ویڈیو یاد آ جاتی ہے، وہ ایک یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہے کہ ہم انقلاب کس طرح لائیں گے جب ہمیں پولیس والی ماریں گے. تو وہ پڑی ہوئی ہے، تحریک انصاف کا کوئی ایک کارکن ہے. تو سر یہ جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے وہ تو ہم نے پولیٹیکل ورکر جماعت اسلامی کے بھی دیکھے ہیں، ہم نے پولیٹیکل ورکر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے بھی دیکھے ہیں اور بھی جماعتوں کے MQM کے دیکھے ہیں. تو وہ تو اپنی کاز کے لیے لڑ بڑھ جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ یہ بھی لڑ بڑھ جائیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیاسی ورکر اور سیاسی تحریک جو ہوتی ہے، نہ سیاسی ورکر کو یوں استعمال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، نہ کوئی پروگرام ہے، نہ کوئی آئیڈیا ہے، نہ کوئی فلسفی ہے. بس جی کہ وہ عمران خان صاحب اندر ہیں، اب ہم نے 21 تاریخ کو نکلنا ہے اور ان کو ہم نے باہر نکال کے لے آنا ہے. اچھا جی اس سے پہلے ہم نے 9 مئی کرنا ہے، ہم نے عاصم منیر صاحب کا تختہ الٹنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سیاسی تحریکیں اس طرح سے نہیں چلتی. سیاسی تحریکوں کا کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوتا ہے. ابھی تک تو تحریک انصاف کا چاہتی کیا ہے؟ کبھی وہ کہتی ہے ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، پھر دوسرے دن آ جاتا ہے کہ نہیں ہم نے مذاکرات نہیں کرنے. ہاں جی ہم نے مذاکرات کرنے ہیں لیکن اچکزئی صاحب کے ذریعے کرنے ہیں. پھر آ جاتا ہے میں سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے جو معافی مانگے گا اس کو معاف کر دیں گے. پھر آ جاتا ہے نہیں ان کو تو ہم معاف ہی نہیں کر سکتے، یہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی. تو کنفیوژن ہے. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے نزدیک سب سے اہم جو ایجنڈا ہے وہ عمران خان کا اپنا ہی ایجنڈا ہے، عمران خان. تو وہ اس سے آگے نہ وہ سوچ سکتے ہیں نہ ان کو سمجھ آتی ہے. تو مجھے یہ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہ تحریک جو ہے وہ 9 مئی کے بعد جس طرح ان کی نہ کسی کال کے اوپر لوگ نکلے ہیں، لوگ ڈر بھی گئے، لوگ سہم بھی گئے. ایک میرا خیال ہے کہ ایک ٹرین تھی جو 9 مئی وہ سر ڈیفائننگ موومنٹ تھا. 9 مئی کو یا تو یہ کچھ جو انہوں نے چاہ رہے تھے کرنا وہ پورا کر لیتے.
اب آپ بادشاہ سلامت کو، شیر کو آپ چھیڑ کے آپ سمجھے کہ آپ جناب موجے بھی کریں گے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک، یہ بڑی سی بات. اچھا، یہ اب ان کا پے کرنے کا وقت ہے، اب ان کو پے کرنا پڑے گا. جی